پارلیمانی اجلاس اکثر ہنگامے، نعرے بازی اور واک آؤٹ کی نظر ہو جاتا ہے۔ ایک بار پھر پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہر اجلاس سے پہلے حکومت اپنی ترجیحات کی فہرست تیار کرتی ہے۔ اپوزیشن اپنے مسائل اور اعتراضات کو سامنے لانے کی حکمت عملی بناتی ہے۔ میڈیا امکانات پر بحث کرتا ہے اور عوام کو امید بن جاتی ہے کہ شاید اس بار ان کے مسائل پر سنجیدگی سے گفتگو ہوگی۔ لیکن گزشتہ چند برسوں کا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ اجلاس تو منعقد ہوتے ہیں، لیکن حکومت کو بچانے اور گرانے کے کھیل میں سب ملوث نظر آتے ہیں، جس کے لیے اکثر شور و ہنگامے، نعرے بازی، واک آؤٹ، احتجاج اور تلخ بیانات کی نظر ہو جاتے ہیں۔ آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو سننے کے بجائے صرف خود کو سننا چاہتی ہے۔ ہر فریق کو اپنی آواز سب سے زیادہ پسند نظر آتی ہے اور وہ صرف وہی بات سننا چاہتے ہیں جو اس کی سیاسی مفاد کے مطابق ہو۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پارلیمنٹ، جو جمہوریت کا سب سے اہم ادارہ ہے، کئی مرتبہ اپنی اصل ذمہ داری پوری نہیں کر پاتی۔ پارلیمنٹ کتنے گھنٹے چلتی ہے، ایک دن کے اجلاس پر کتنے کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں، کتنے سوالات پوچھے گئے اور کتنے بل منظور ہوئے، یہ سب اعداد و شمار ہر اجلاس کے بعد شائع ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ عوام ان اعداد و شمار پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور نہ ہی سیاستداں انہیں اپنی کارکردگی کا حقیقی پیمانہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے آج ہم ان اعداد و شمار پر گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ اس بات پر غور کریں گے کہ پارلیمنٹ کو کس طرح مثبت، مؤثر اور عوامی مفاد کے مطابق چلایا جا سکتا ہے۔ جمہوریت میں پارلیمنٹ صرف قانون سازی کا ادارہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ حکومت سے جواب طلب کرنے، عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے اور قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کا سب سے بڑا پلیٹ فارم بھی ہوتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں مختلف نظریات رکھنے والے نمائندے ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے ہیں اور قومی مفاد میں اتفاق بھی کرتے ہیں۔ اختلاف جمہوریت کی خوبصورتی ہے، لیکن اگر اختلاف دشمنی میں بدل جائے تو جمہوریت کمزور ہونے لگتی ہے۔ دنیا کی کامیاب جمہوریت کو دیکھ لیجئے، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی یا جاپان کی پارلیمانی حکومت اور اس اپوزیشن کے درمیان سخت بحث ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک دوسرے پر شدید تنقید بھی کی جاتی ہے، لیکن آخر میں ایوان چلتا ضرور ہے۔ سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، کمیٹیاں اپنا کام کرتی ہیں اور قانون سازی کا عمل نہیں رکتا۔ اختلاف اپنی جگہ قائم رہتا ہے مگر ادارہ مفلوج نہیں ہوتا۔ ہندوستان جیسے وسیع ملک میں پارلیمنٹ کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہاں مختلف زبانیں، مذاہب، ثقافتیں اور سیاسی نظریات رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ ان سب کی آواز پارلیمنٹ کے ذریعے سامنے آتی ہے۔ اگر پارلیمنٹ ہی نہ چلے یا صرف شور شرابے کا مرکز بن جائے تو سب سے زیادہ نقصان عام شہری یعنی عوام کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے روزگار، تعلیم، صحت، زراعت، صنعت، مہنگائی، پانی، ماحولیات اور دیگر بنیادی مسائل پر سنجیدہ بحث کا موقع ضائع ہو جاتا ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن کو صرف سیاسی مخالف نہ سمجھے، بلکہ جمہوری
عمل کا لازمی حصہ تصور کرے۔ ایک مضبوط اپوزیشن دراصل ایک مضبوط جمہوریت کی علامت ہوتی ہے۔ اگر اپوزیشن کے سوالات کا تحمل سے جواب دیا جائے، اس کی تجاویز پر غور کیا جائے اور مناسب معاملات میں اس کے ساتھ مشاورت کی جائے، تو کئی تنازعات ابتدا ہی میں ختم ہو سکتے ہیں۔ اس طرح اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر مسئلے پر صرف احتجاج کو ہی واحد راستہ نہ سمجھے۔ احتجاج جمہوری حق ضرور ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر سب سے مؤثر احتجاج دلیل، اعداد و شمار، حقائق اور مضبوط بحث کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر ہر دن صرف نعرے بازی، ایوان کے بیچ میں آ کر احتجاج یا کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے پر صرف ہو جائے، تو عوام کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا فطری ہے کہ کیا انہوں نے اپنے نمائندوں کو صرف شور مچانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ پارلیمانی کمیٹیوں کا کردار بھی نہایت اہم ہے، لیکن بدقسمتی سے عوام کی توجہ اکثر صرف ایوان کی کارروائی تک محدود رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سا سنجیدہ کام انہی کمیٹیوں میں ہوتا ہے جہاں مختلف جماعتوں کے ارکان مل کر بلوں کا جائزہ لیتے ہیں، ماہرین کے رائے سنتے ہیں اور بہتر تجاویز پیش کرتے ہیں۔ اگر ان کمیٹیوں کو مضبوط بنایا جائے اور ان کی سفارشات کو زیادہ اہمیت دیا جائے اور ان کی سفارشات کو زیادہ اہمیت دی جائے تو قانون سازی کا معیار بہتر ہو سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ سیاسی تلخی کا بڑھتا ہوا رجحان ہے۔ آج کل پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی تقریروں سے زیادہ اہمیت پارلیمنٹ کے باہر دیے جانے والے بیانات کو ملتی ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں کئی سیاستدانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا ایک جملہ وائرل ہو جائے، چاہے اس سے سیاسی ماحول مزید کشیدہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس رجحان نے سنجیدہ پارلیمانی مباحثے کو بھی متاثر کیا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ پارلیمنٹ صرف حکومت یا اپوزیشن کی نہیں بلکہ پوری قوم کی ہے۔ یہاں بیٹھنے والا ہر رکن عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر آتا ہے۔ اس کی پہلی ذمہ داری اپنی جماعت نہیں بلکہ اپنے حلقے کے عوام اور آئین کے تئیں ہوتی ہے۔ اگر یہ احساس ہر رکن کے ذہن میں رہے تو شاید ایوان کی کارروائی کا معیار بھی بہتر ہو۔ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کیا ہر مسئلے کا حل صرف سیاسی محاذ آرائی ہے؟ کیا کوئی ایسا ماحول نہیں بنایا جا سکتا جہاں حکومت اور اپوزیشن کم از کم قومی سلامتی، خارجہ پالیسی، تعلیم، صحت، معیشت، زراعت، روزگار، پانی، ماحولیات اور ٹیکنالوجی جیسے بنیادی مسائل پر ایک مشترکہ سوچ کے ساتھ آگے بڑھے؟ دنیا کے کئی ممالک میں قومی مفاد کے معاملات پر سیاسی اختلافات کو محدود رکھا جاتا ہے۔ ہندوستان جیسے ملک میں بھی اس روایت کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ پارلیمنٹ میں نوجوان ارکان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ خواتین کی نمائندگی بھی مستقبل میں مزید بڑھے گی اور ملک تیزی سے نئی ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور عالمی اقتصادی تبدیلیوں کے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ اس وقت میں پارلیمنٹ کا کردار ایسے وقت میں پارلیمنٹ کا کردار پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ آنے والے برسوں کے فیصلے یہی ہوں گے کہ ہندوستان کس سمت میں آگے بڑھے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کو محض سیاسی مقابلے کا میدان نہ بنایا جائے بلکہ اسے
قومی مکالمے کا مرکز بنایا جائے۔ اختلاف ضرور ہوں لیکن شائستگی کے ساتھ، تنقید ضرور ہو لیکن حقائق کی بنیاد پر، حکومت جواب دہ بھی ہو اور اپوزیشن ذمہ دار بھی۔ یہی پارلیمانی جمہوریت کا حسن ہے۔ آخر میں ایک سوال ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، پارلیمنٹ آخر کس کے لیے ہے؟ حکومت کے لیے، اپوزیشن کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے، یا ان 140 کروڑ ہندوستانیوں کے لیے جنہوں نے اپنے نمائندوں کو اس امید کے ساتھ منتخب کیا کہ وہ ان کی آواز بنیں گے؟ اگر اس سوال کا جواب عوام ہے، اور یقیناً یہی صحیح جواب ہے، تو پھر ہر اجلاس کا مقصد بھی عوامی مسائل کا حل ہونا چاہیے، نہ کہ سیاسی برتری ثابت کرنا۔ پارلیمنٹ کی عظمت شور میں نہیں بلکہ دلیل میں، رکاوٹ میں نہیں بلکہ قانون سازی میں، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں نہیں بلکہ ملک کو آگے بڑھانے میں ہے۔ جمہوریت صرف انتخابات جیتنے کا نام بن کر رہ گئی ہے، اور اس کے لیے چاہے ایک بڑے طبقے کو نظر انداز ہی کیوں نہ کرنا پڑے، ہمیں یہ چاہیے کہ اختلافات کے باوجود سب کو لے کر ساتھ چلیں۔ جس دن ہماری پارلیمنٹ اس اصول کو پوری طرح اپنا لے گی، اس دن نہ صرف پارلیمنٹ کا وقار بلند ہوگا بلکہ عوام کا اعتماد بھی پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوگا۔ یہی ایک مضبوط، بالغ اور ذمہ دار جمہوریت کی اصل پہچان ہے۔